لوگوں اب ایک پیغام میں ساتھ سنتے چلو پیارے، میرے آقا فرماتے ہیں سبحان اللہ، ما من ولد بار ينظر الى والديه نظر رحمت الا كتب الله له نظرا بكل حجة مبرورة قال وان نظر كل يوم 100 مرة قال نعم۔ اے لوگوں توجہ کے ساتھ سنو، کس کے ماں باپ حیات سے ہیں ذرا ہاتھ اٹھائیں، جس کے ماں باپ حیات سے ہیں ہاتھ اٹھا دیں۔ ماں باپ زندہ ہیں، جس کے زندہ ہیں ہاتھ سے ہاتھ اٹھائیے، اس لیے میں اردو بہت کم بول رہا ہوں، ہاتھ اٹھائیے۔ لوگوں اب تمہارے لیے ایک حدیث سنو، میں نے عربی پڑھ دی ہے، سنو۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ جب کوئی بیٹا اپنے ماں باپ کے چہرے کو محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، اپنے ماں باپ کے چہرے کو پیار سے دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ ایک صحابی کھڑے ہو گئے، عرض کرتے ہیں آقا اگر بیٹا اپنے ماں باپ کے چہرے کو دن بھر میں 100 بار دیکھے تو کیا 100 بار حج کا ثواب ملے گا؟ میرے آقا فرماتے ہیں ہاں، اگر بیٹا دن بھر میں 100 بار ماں باپ کے چہرے کو دیکھے تو اللہ تعالیٰ 100 بار حج کا ثواب لوگوں بتاؤ اب تمہارے ماں کا تجھے واسطہ ہے، جس ماں نے تمہیں 9 مہینے اپنے شکم میں رکھا، جس ماں نے اپنے سینے پر بٹھا کے تمہیں دودھ پلایا، آج اسی ماں کا میں تمہیں واسطہ دے کر کہتا ہوں یہ مدرسہ تمہارا ہے، یہ مسجد تمہاری ہے، تمہارے مسلک کی مسجد ہے، میرا گاؤں نہیں ہے، یہ میرا ڈسٹرکٹ نہیں ہے۔ آؤ اپنے ماں کے نام پر آؤ، مصطفیٰ جان رحمت کی عظمت کے نام پر آؤ، اپنے باپ جس باپ نے دھوپ میں کھڑے ہو کر تمہارے لیے کھانے کا انتظام کیا اور ایک ایک روٹی تمہارے حلق کے نیچے اتارا، آؤ اس ماں باپ کے نام پر آؤ اور اپنے ہاتھ سے جو کچھ ہو سکے اس مسجد اور اس مدرسہ کے جھولی میں ڈالتے جاؤ۔ آؤ محبت کے ساتھ بلا رہا ہوں، ہے کوئی بیٹا جو اپنے ماں کے نام پر، مصطفیٰ جان رحمت کے نام پر، میں اعلان کرتا ہوں کہ جو بیٹا کامیاب ہو، جو کما رہا ہو، وہ کم سے کم 2500 روپئے مصطفیٰ جان رحمت کے نام پر اپنے ماں باپ کے ایصال ثواب کے لیے، اگر دنیا میں نہیں ہیں تو، اور اگر ہیں تو اپنے ماں باپ کی محبت میں وہ اس مسجد کو دے رہا ہو اپنی حلال کمائی سے۔ ہے کوئی بیٹا تو کھڑا ہو جائے جو 2500 روپے اپنے ماں باپ کے نام سے دے رہا ہو، نہیں دے 2500، ہے کوئی بیٹا جو کم سے کم 1100 روپے اپنے ماں باپ کے نام پر دے دے۔ اللہ اکبر، اتنا بڑا مجمع ہے کوئی بیٹا؟ اے لوگوں غور سے سنو، میرے آقا کی ایک حدیث اور سنو۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ جب کوئی بیٹا جمعہ کے دن اپنے ماں باپ کے قبر پر جاتا ہے، اللہ اکبر، اور جاتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے جانے کی برکت سے اس کے باپ کی بھی مغفرت فرما دیتا ہے اور اس بیٹے کی بھی مغفرت فرما دیتا ہے۔ اے لوگوں ایسا کون ہے پیارے جو اتنی عظیم باتیں بتا کر جائے گا آپ کو؟ یہ مصطفیٰ کی حدیث کا صدقہ ہے، یہ مصطفیٰ کی حدیثیں ہیں۔ لوگوں گانا نہ سنا کرو، غیبت نہ سنا کرو، چغلی نہ سنا کرو، مصطفیٰ کی حدیث سنا کرو۔ لوگوں میں انشاءاللہ کبھی وقت آیا، مائک آپ نے اچھا رکھا، میں آپ کو اسی ممبر پر بیٹھ کر حدیث پاک پڑھ کر انبار لگا کر جاؤں گا انشاءاللہ۔ میں آپ کو اتنی حدیثیں سناؤں گا کہ آپ کا دل مدینہ مدینہ ہو جائے گا اور آپ کہیں گے کہ یا رسول اللہ عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ، کہ سب جنتیں ہیں نثار مدینہ، مبارک رہے اندلیب و تمہیں گل، ہمیں گل سے بہتر ہے خار مدینہ۔ ملائک لگاتے ہیں آنکھوں میں اپنی، شب و روز خاک مزار مدینہ، اور رہے ان کے جلوے، بسے ان کے جلوے، میرا دل بنے یادگار۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا یہ دیکھیں جو لوگ آئے ہیں، میں نے تو اپنے لیے تو نہیں مانگا ہے نا، میں نے آپ کے ماں باپ کے نام پر مانگا ہے۔ لوگوں تم اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے اسکول بھیجتے ہو انگریزی میڈیم میں، تم اپنے گھر پر ڈش ٹی وی جو تمہارا لگا ہوا ہوتا ہے ہر مہینے 500 کا ریچارج کراتے ہو، اپنے دوستوں میں بیٹھ کر ہزار روپے تم خرچ کر جاتے ہو، اپنے رشتہ داروں میں تم جا کر تحفہ لے کر جاتے ہو۔ کون جانے کہ تمہارا رشتہ دار تم سے حسد کرتا ہے کہ جلن کرتا ہے؟ کون جانتا ہے کہ جس بیٹے کو تم انگریزی پڑھا رہے ہو وہ بیٹا تمہارے قبر پر فاتحہ پڑھے گا یا نہیں پڑھے گا؟ کون جانتا ہے کہ جو تم ٹی وی لگا کے رکھے ہو کہیں ایسا نہیں ہو کہ اسی ٹی وی کی وجہ سے تمہارے گھر میں رزق کی تنگی ہو جائے، اسی ٹیلی ویژن کی وجہ سے تمہارے بچے برباد ہو جائیں۔ لیکن میں جو تم سے مانگ رہا ہوں یہ میں اپنے لیے نہیں مانگ رہا ہوں، مولانا توقیر صاحب اپنے لیے نہیں مانگ رہے ہیں، یا ممبر پر جو لوگ بیٹھے ہیں یہ اپنے لیے سوال نہیں کر رہے ہیں، یہ سوال تمہاری عاقبت کے لیے ہے، یہ سوال تمہاری آخرت کے لیے ہے، یہ سوال تمہارے ماں باپ کے لیے ہے۔ میں پھر بلانا چاہتا ہوں، چلو میں تم سے آزاد کرتا ہوں کہ تم سے جو کچھ ہو سکے ایک ایک کر آئیے، اٹھیے
کیجئے اور مصطفیٰ جان رحمت کے نام پر، مسجد کے نام پر یہاں رکھتے جائیے، ایک ایک کر کے آئیے اور اللہ تعالیٰ کے نام پر، اللہ کے رسول کے نام پر دیتے جائیے۔ لوگوں یہ آپ کا مدرسہ ہے، یہ آپ کی مسجد ہے، یہ آپ کے گھر، یہ آپ کا گھر ہے، آئیے اللہ کے نبی کے نام پر آئیے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں ایک حدیث اور سناؤں گا، سنیں گے آپ لوگ؟ سنیں گے؟ ایک حدیث اور سناؤں گا، آپ یہاں دے دیجئے۔ اچھا، حدیث سننے میں مزہ آ رہا ہے؟ اگر کوئی بلاتے آپ 30,000 میں، تو 30,000 میں بلاتے تقریر سنانے والے کو، کیا کہہ کے جاتا؟ 30,000 بھی لے کے جاتا، آپ اس کو اسٹیشن بھی چھوڑنے جاتے ہے نا، اور اس کے ساتھ یہ اے سی، وہ بسلری پانی، یا یہ پانی وہ پانی کرتا، کیا کرتا؟ کہانی سنا کے آپ کو چلا جاتا۔ لیکن یہ فقیر نہ 30,000 میں نے نہیں مانگا ہے نا، میں نے کچھ نہیں مانگا آپ سے، آپ کی جو مرضی ہو آپ ہم کو دے دیں گے۔ لوگوں، میں 4 ویلر سے آتا ہوں جلسوں میں، لیکن یہ پہلا جلسہ ہے کہ میں موٹر سائیکل سے آیا ہوں پیارے، صرف آپ کی محبت میں، مصطفیٰ کی حدیث کی محبت میں، ورنہ میں کبھی بھی موٹر سائیکل سے سفر نہیں کرتا، کبھی نہیں جاتا۔ پوچھ لیجئے ہمارے امام الدین بھائی ہیں، سارے لوگ ہیں، نہیں جاتا میں، لیکن آج آپ کی محبت میں آیا ہوں۔ لوگوں، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، پورا مجمع محبت سے کہیے یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بس ایک حدیث پاک اور، جو لوگ نہیں دے سکے ہیں وہ کل آ کر دے دیجئے گا۔ لوگوں، یہ میں آپ سے نہیں کہتا ہوں، سنو، میرے آقا فرماتے ہیں کہ جب کسی کے ماں باپ کا انتقال ہو جائے نا، تو اب تو وہ چلا گیا دنیا سے، اب تو وہ نماز نہیں پڑھ سکتا، روزہ نہیں رکھ سکتا، زکوٰۃ نہیں دے سکتا، تو اب کیا کرے گا؟ تو آقا فرماتے ہیں ان مما یلحق المؤمن من عملہ وحسناتہ بعد موتہ، کہ اس کے مرنے کے بعد بھی کچھ عمل ایسا ہے جو ہمیشہ جاری رہتا ہے۔ وہ کون سا عمل ہے؟ علما علمہ ونشرہ وولدا صالحا ترکہ، وہ علم جو اس نے سیکھا اور دوسرے کو سکھا دیا، اور وہ اولاد جو نیک صالح اولاد ہو۔ بیٹا اگر نیک ہوگا تو باپ کے قبر پر جا کے فاتحہ پڑھے گا، بیٹا نیک ہوگا تو قرآن خوانی کی محفل کروائے گا، بیٹا نیک ہوگا تو ایسے محفل کا انعقاد کرے گا، اور بیٹا نیک نہیں ہوگا تو کہیں بیٹھ کر شراب پی کر کتے کی طرف پڑا ہوگا، بیٹا نیک نہیں ہوگا تو کسی نہ کسی جگہ ماں اور بہن کی گالی سن رہا ہوگا، اگر بیٹا نیک نہیں ہوگا تو کہیں نہ کہیں تاش اور جوا کھیل رہا ہوگا۔ لوگوں، نوجوانوں، میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں، اور گلشن رضا کے جتنے ممبران ہیں، میں تم سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ یہ اور بات ہے کہ تم مجھے اس کے بعد بلاؤ یا نہیں بلاؤ، لیکن ایک پیغام میں دے کے تمہیں جا رہا ہوں۔ یاد رکھنا، اپنے عقیدے پر ہمیشہ قائم رہنا، مسلک اعلیٰ حضرت پر استقامت کے ساتھ رہنا، اور اسی طرح کی محفل جب دل کرے مصطفیٰ جان رحمت کی محفل سجائے رکھنا۔ یاد رکھنا، میرے آقا فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، سبحان اللہ، کہ جو میرا ذکر کرے، جو مجھ پر درود پڑھے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہوں کو بخش دیتا ہے، اور اس پر 10 درجات اس کے بلند فرما دیتا ہے۔ لوگوں، یاد رکھو، کبھی بے چین ہو جاؤ، کبھی بے قرار ہو جاؤ تو مصطفیٰ جان رحمت کو یاد کیا کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری تمام پریشانیوں کو دور کر دے گا۔ اے لوگوں، مسجد کے چبوترے پر بیٹھ کر غیبت نہ کیا کرو، مسجد کے چبوترے پر بیٹھ کر چغلی نہ کیا کرو، کسی غریب بھائی کی مدد کر دیا کرو۔ اے لوگوں، میلاد کا ایک پیغام اور سنتے جاؤ۔ اس گاؤں میں بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو بڑے غریب ہوں گے، اس گاؤں میں بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جن کو کھانے کے پاس کھانے کا کچھ نہیں ہوگا۔ اگر تمہارے پاس پیسہ ہے تو کم سے کم 2 کلو سیب یا 1 درجن ہی کیلا صحیح، یا کچھ پیسہ ہی صحیح، میلاد مصطفیٰ کی منا رہے ہو تو جاؤ اور کہنا کہ میلاد کی خوشی میں تمہارے گھر کھانا لے کر آیا ہوں، میلاد کی خوشی میں تمہارے گھر کپڑا لے کر آیا ہوں، میلاد کی خوشی میں اپنے بھائی سے گلے مل لینا۔ لوگوں، یہی میلاد کی محفل ہے۔ اللہ اکبر۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ جھنڈا لگانے کا ثبوت کہاں ہے؟ آج لوگ کہتے ہیں آپ لوگ جو گھروں پر اتنا جھنڈا لگاتے ہیں وہ کہاں سے ثبوت ہے؟ لوگوں، میں ثبوت پیش کرنا چاہتا ہوں، سنو۔ میرے آقا علیہ السلام کی پیدائش کا وقت ہے، ان کی امی جان حضرت آمنہ فرماتی ہیں، امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ الخصائص کبریٰ میں تحریر فرماتے ہیں، فکشف
اللہ عن بصری وابصرت تلک الساعة مشارق الارض ومغاربها وثلاثة اعلام مضروبات علما في المشرق وعلما في المغرب وعلما على ظہر الکعبہ۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ جس دن میرے لال کی پیدائش کا وقت آیا، اللہ اکبر، میرے سامنے پوری کائنات روشن ہو گئی۔ میں نے 3 جھنڈے دیکھے، ایک جھنڈا پورب کی جانب دیکھا، ایک جھنڈا پچھم کی جانب دیکھا، اور ایک جھنڈا خانہ کعبہ کے چھت پر دیکھا۔ اللہ اکبر۔ اب اس پر اعتراض یہ ہوتا ہے، اعتراض سننا پیارے، جو میلاد نہیں مناتا ہے وہ اعتراض کرتا ہے کہ حضرت جبریل نے تو ایک ہی بار جھنڈا لگایا تھا، حضور کی تو ایک ہی بار پیدائش ہوئی ہے، آپ ہر سال کیوں لگاتے ہیں؟ تو میں ایسا جواب دے رہا ہوں کہ اس روئے زمین کا کوئی مولوی سر پٹک کے مر جائے گا، میرے اس جواب کا توڑ نہیں لا سکے گا۔ لوگوں جواب سنو، میں جواب کیا دے رہا ہوں۔ یہ بتاؤ کہ صفا و مروہ کی جو تم سعی کرتے ہو وہ کیوں کرتے ہو؟ کیا وہاں آب زمزم کی کمی ہے؟ کیا وہاں پانی کی کمی ہے؟ حضرت ہاجرہ ایک بار دوڑی تھی، اللہ کو وہ ادا اتنی پسند آئی کہ قیامت کی صبح تک مصطفیٰ جان رحمت کا غلام حج کرنے جائے گا، جب تک صفا و مروہ کی سعی نہیں کرے گا، جب تک صفا و مروہ دوڑے گا نہیں۔ جہاں جہاں حضرت ہاجرہ دھیرے چلی تھی وہاں وہاں دھیرے چلنا ہوگا، جہاں تیز چلی تھی وہاں تیز چلنا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے ایک ولیہ کی سنت پر اتنا کرم فرمایا کہ قیامت کی صبح تک غلام مصطفیٰ کے لیے یہ کہہ دیا کہ ہاجرہ کی سنت اتنی مجھے پسند ہے کہ اب تم بھی دوڑو، تمہارا بیٹا بھی دوڑے، تمہارا باپ بھی دوڑے، قیامت کی صبح تک ہر مسلمان دوڑتا رہے۔ نہ وہاں پانی کی کمی ہے، نہ زمزم کی کمی ہے، نہ کسی بوتل کی کمی ہے۔ میں نے پوچھا یہی بات ہے کہ مصطفیٰ ایک بار آئے ہیں، حضرت آمنہ نے کہا ایک بار جبریل نے جھنڈا لگایا ہے، مصطفیٰ کی آمد کی خوشی پر ہر سال مصطفیٰ کا غلام جھنڈا لگاتا رہے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر۔ خاک ہو جائیں عدو، خاک ہو جائیں عدو، جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ اور یا رسول اللہ پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے، اور حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوپ، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے۔ مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد، مسلک اعلیٰ حضرت پائندہ آباد۔ انشاءاللہ یہ پچنول بیچنے والا جو مائک ہے، اس مائک پر میں 45 سے 50 منٹ بول گیا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ ایسا مائک بازار میں جو پچنول بیچتا ہے نا، کھٹمل کی دوا بیچتا ہے، ویسے ہی مائک ہے یہ۔ اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے ایسے مائک سے۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد، مسلک اعلیٰ حضرت پائندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔